اندر کم ہونے لگے اور یورپ نے ترقی کی. ان کے یہاں دین کے نام پر جو چیزیں تھیں، جو گائیڈنس تھی، جو رہنمائی تھی، جو ہدایت تھی، وہ اس علم سے ٹکراتی تھی جو ان کو سائنس دے رہی تھی. یہ تقسیم انہوں نے کی کہ یہ علم الگ ہے اور یہ علم الگ ہے، ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق اور رابطہ نہیں. یہ کمپیریزن انہوں نے کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں دین جسے وہ کہتے تھے وہ سمٹ کر وہ ایک چھوٹا سا مذہب بنا جو سنڈے کے ماس تک رہ گیا، چرچ تک رہ گیا، اتوار کے، اور کچھ تہواروں کی کچھ رسومات تک. اس کا دخل جو کچھ بھی باتیں کوئی سائنٹیفک ڈسکرپشن ہیں یہاں پر جو دیے گئے ہیں وہ ٹکراتے ہیں اور کلیش کرتے ہیں. وہ اپنا دین اپنے تک رکھو، ہم بھی کچھ رسومات میں شرکت کر لیں گے، اور اس دنیا کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اور پھر اس کے بعد ایک لہر آئی جہاں اس دنیا کو تخلیق میں لانے والے کا، اس دنیا کو پیدا کرنے والے کا ہی انکار شروع ہو گیا. یہ سوچ الٹیمیٹلی اس جگہ تک لے جاتی ہے دنیا کے علم کو دین سے الگ کرنے کی، جس جگہ پر اس لیے کہ دین بڑا محدود ہو جاتا ہے جب یہ علم نکل جاتا ہے کائنات کا. اس میں سے ہم جس کائنات میں رہتے ہیں اس کو کیسے استعمال کریں، اسے کیسے کنٹرول کریں، مورل ویلیوز کیا ہو، اسے کیسے انسانیت کے بھلائی کے لیے استعمال کیا جائے گا، یہ سب دین کا حصہ ہے. قرآن کریم نے فرمایا تھا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات، آسمانوں اور زمین کی کریشن میں، اس کی تخلیق میں، اور جو دن اور رات میں ڈفرینسز ہیں، اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس میں اللہ کی آیات ہیں، لازماً آیات ہیں لِأُولِي الْأَلْبَابِ، لیکن وہ آیات عقل والے ہی تلاوت کر سکتے ہیں، عقل والوں کی سمجھ میں آئیں گی. دین، یہ علم جو ہے اللہ کی آیات ہے. قرآن نے ہمیں بتایا کہ اللہ کی آیات کائنات میں ہیں. سورج گرہن ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا، کسوف کی نماز پڑھائی، خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ یہ لوگوں کسی طرح کے سپرسٹیشن میں مت پڑنا، وہم میں مت پڑنا. صاحبزادے کا انتقال ہوا تھا تبھی، ابراہیم کا. لوگوں کی زبان پر اس طرح کی باتیں تھی کہ نبی کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو سورج کو بھی گرہن لگ گیا. فرمایا کسی سپرسٹیشن میں مت پڑنا، ان کا کسی کی موت اور زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. سورج گرہن اور چاند گرہن یہ دونوں اللہ کی آیات ہیں. تو کلام نبوت میں بھی اور کلام اللہ میں بھی یہ واضح کر دیا گیا کہ کائنات کے اندر جتنے مظاہر ہیں یہ سب اللہ کی آیات ہیں. قرآن کریم میں اللہ کی آیات ہیں الفاظ کی شکل میں، کائنات میں اللہ کی آیات ہیں ایونٹس کی شکل میں. ان کا علم حاصل کرنا علم دین سے الگ نہیں ہے. اس کائنات کو تو کنٹرول کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس کائنات کو ہمیں استعمال کرنا ہے، استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں. دین ایک نظام ہے، دین میں ہی وہ حصے ہیں جو اسے گائیڈ کر دیں کہ اس کو کیسے اسے جب کنٹرول کر لیا تو استعمال کیسے کیا جائے گا. اور استعمال صرف اس دنیا کی بھلائی کے لیے نہیں ہو بلکہ وہ بھلائی پھر ہمیں آخرت میں بھی ملے. اب یہ دین اور دنیا کے علوم کو الگ کر دیتے ہماری زبان پر، ہماری لینگویج کے اندر یہ اصطلاحات بھی آ گئی، دین اور دنیا کی بھلائی. دعا کرتے ہیں کہ اللہ دین اور دنیا کی بھلائی عطا فرما فلاں کو، ان کا دین بھی اچھا ہو، ان کی دنیا بھی اچھی ہو. روزانہ دعا آپ مانگتے ہیں، نماز میں مانگتے ہیں، اس سے الگ مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم حسنات اور بھلائیاں چاہتے ہیں اس دنیا کی بھی، اور حسنات اور بھلائیاں چاہتے ہیں ہم آخرت کی بھی۔ یہ نہیں، دعا یہ نہیں تھی کہ ہم دین کی بھی چاہتے ہیں اور دنیا کی بھی چاہتے ہیں، دعا یہ تھی دنیا کی بھی چاہتے ہیں اور آخرت کی بھی چاہتے ہیں۔ یہ دین ہے، دین اور دنیا کی بھلائی تھی۔ دین کا کوئی بھلائی، نہ دین کی بھلائی نہ دین کی کا کوئی نقصان۔ دین تو دین ہے، ایک نظام جو فالو کرے گا اس کی بھلائی اور اس کا نقصان۔ دنیا کی بھلائی نہیں ہوئی تب بھی دین کی بھلائی نہیں ہوگی، دینی نقطۂ نظر سے انسان کا بھلا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ہم سے اللہ نے فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہوگے سب سے اوپر، سربلند تم ہوگے اگر تمہارا ایمان درست ہوگا۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ایمان لانے والوں سے، اور ان کے عمل بھی اگر ان کے ایمان کے مطابق ہو، سے کہتے ہیں عمل صالح، تو ان کو زمین میں پاور دیں گے، اقتدار عطا فرمائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ دنیا سے بچنے کی بات کہاں تھی؟ دنیا دین سے الگ کہاں تھا؟ دنیا دین سے الگ کبھی نہیں رہی، اور دنیا کا علم بھی پھر دین کے علم کے اندر شامل ہے۔ اب جب یہ بائیفرکیشن ہمارے یہاں ہوا کہ علم دین کو آئی یہ بات یورپ سے، تو نقصان دونوں طرف ہوا ہے۔ ایک طرف دنیا کا نقصان ہوا، دنیا کے اندر، دوسری طرف آخرت کا نقصان ہوا۔ جب علم دین کو الگ کر، علم دنیا کو الگ کر لیا گیا علم دین سے، جو اس کا ایک حصہ تھا۔ میں کچھ مثالیں دے رہا ہوں۔ ہمارے یہاں سب سے پہلی بات قرآن فہمی مشکل ہو گئی، بہت مثالیں ہیں اس کی۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو علم دین کے حاملین کہتے ہیں، یا علم دین مدارس میں ہے، دارالعلوموں میں ہے، اسے علم دین کہتے ہیں۔ اب وہاں پر قرآن پڑھایا جاتا ہے، وہاں حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں فقہ کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں عربی زبان کی تعلیم ہوتی ہے۔ قرآن شریف کی بہت اہم بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، قرآن کا سبجیکٹ عربی نہیں ہے، قرآن کا موضوع عربی نہیں ہے، قرآن کا میڈیم عربی ہے۔ تو بہت اہمیت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے عربی زبان سیکھی اور قرآن کو واضح کرنا شروع کیا، لیکن اس کے کنٹینٹس کیسے سمجھ میں آئیں گے اگر بہت سے علوم نہیں ہوں گے؟ قرآن نے جتنے علوم کا تذکرہ کیا ہے، وہ کنٹینٹس کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ اور وہ کنٹینٹس اگر سمجھنے ضروری نہیں تھے تو پھر قرآن نے ان کا تذکرہ کیوں کیا؟ جو کائنات کے، جو یونیورس کے ایونٹس ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، صبح تو مثالیں بھری پڑی ہیں کہ قرآن فہمی جو ہے وہ بہت محدود ہو گئی۔ سورہ لقمان کی آیت ہے، آخری آیت، سورہ نمبر 31 کی، وہاں 5 چیزوں کو گنایا ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا ان اللہ عنده علم الساعۃ، اللہ کے پاس اس گھڑی کا یا آخرت کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ بارش نازل فرماتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ علم رکھتا ہے کہ وومز میں کیا ہے، رحم مادر میں کیا ہے، وہ اس کا علم رکھتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی شخص یہ نہیں جان سکتا، کوئی نفس یہ نہیں جان سکتا کہ وہ کل کیا کمائے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی یہ بھی نہیں جان سکتا کہ کس اسپاٹ پر، کس سرزمین میں اس کی موت ہوگی۔ یہ 5 چیزیں گنائی۔
بہت طویل عرصے سے، بہت لمبے عرصے سے ان آیات کا مفہوم یہ سمجھ میں آتا رہا، یا یہ سمجھا گیا کہ یہ 5 چیزیں بتائی ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ انہیں اگر غور کریں ان آیات کے اوپر، تو آخری 2 کے بارے میں تو یہ فرمایا کوئی شخص یہ نہیں جان سکتا کہ کس زمین میں اس کی موت ہوگی، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی یہ نہیں جان سکتا کہ کل کیا کمائے گا۔ 2 چیزوں کے بارے میں واضح کر دیا کہ ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن پہلی جو 3 جن کا تذکرہ کیا، ان کے بارے میں یہ الفاظ میں کہیں ہے ہی نہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے، یہی ہم نے اپنی طرف سے اپنے تصورات کے پیش نظر لگا لیا۔ میں اس میں سے صرف ایک حصہ لے رہا ہوں، یعلم ما فی الارحام، وہ بارش نازل فرماتا ہے، اس سے پہلے کہا اس کو قیامت کا علم ہے۔ یہ تیسری بات، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، لفظی ترجمہ اس کا ہے کہ وہ علم رکھتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، صرف انسانوں کی مائیں نہیں، جو جانوروں میں دوسری اور اسپیسیز کے اندر جو کچھ پل رہا ہے وہ کیا ہے، اللہ کو علم ہے اس کا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں اور جان سکے گا، یقیناً کسی چیز کو مکمل طور پر تو کسی فیلڈ کے اندر کوئی نہیں جان سکتا اللہ کے سوا، لیکن محدود علم انسان نہیں رکھے گا اور وہ علم اس کا آگے ترقی نہیں کرتا چلا جائے گا، اس کی نفی نہیں ہے اس کے اندر۔ اب پھر ہوا یہ کہ پہلے تو اس کا مطلب یہی سمجھا جاتا تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اب جب انسان نے جان لیا تو اس کے بعد پھر اس کا یہ مفہوم مقرر ہوا کہ کس عادت اطوار کا ہوگا، ان کی شخصیت کیسی ہوگی، مزاج کیا ہوگا، رنگ کیا ہوگا، یہ نہیں جان سکتا۔ ہاں یہی تو ابھی آپ نے جانا ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، ابھی سیکس والی ڈٹرمنیشن ہوا ہے۔ پھر جینیٹک سائنس اور آگے بڑھ گئی، اب اس جگہ تک آ گئی کہ پہلے سے یہ ڈیسائیڈ کرنا شاید ممکن ہو سکے گا کہ آئندہ پیدا ہونے والا بچہ اس کے اندر کیا کیا صفات ہو، یہ بھی ممکن ہو سکے گا۔ روکا گیا ہے، ابھی روک دیا گیا ہے کہ ابھی اس پر اور آگے نہ بڑھیں، ہیومن کلوننگ نہ کریں۔ لیکن جینیٹک سائنس کی ترقی کے بعد اب یہ اتنی مشکل بات نہیں رہی معلوم ہونا کہ عادات و اطوار اور مزاج کیا ہوں گے، یہ ڈی این اے سے کیسے علم ٹرانسفر ہوتا ہے، آئندہ جینز جو ہے وہ کیسے کیسے ڈیوائیڈ ہوتی ہیں، علم انسان کا اور آگے بڑھ گیا۔ اب تشریح کچھ اور لائیں گے آیت کی۔ اصل میں اس آیت کے اندر جس کا ہم ترجمہ یہ کر لیتے تھے کہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ مکمل جانتا ہے، ہر چیز کا مکمل علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ کسی علم کے اندر کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان کو اس کا پورا علم ہے، مکمل علم اللہ کے پاس ہے، لیکن یہ انسان بھی جانتا ہے، اور انسان کا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے۔ یہ ہمیں معلوم ہوا، یہ جسے دنیا کا علم کہتے ہیں، اس کے ذریعے، اور اس کے ذریعے ہم نے قرآن کی تشریح سمجھی۔ یہ کائنات کی آیات ہے، ان کائنات کی آیات سے قرآن کی آیات کی تشریح ہوئی، اس کا ایکسپلینیشن ہوا، اسے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا جا سکا۔ تو اگر کائنات کے مطالعے کو نکال دیں تو جسے آج علم دین صرف کہنے لگے، سمجھنے لگے، اس کے اندر نمبر 1 میں نے آپ کو مثال دی کہ قرآن کا سمجھنا مشکل ہو جائے گا، بڑا آؤٹ آف ڈیٹ ہو جائے گا۔ اصل میں تو بہت سی ہیں، میں چند مثالیں چھوٹی چھوٹی سی اور رکھتا ہوں۔ قرآن کا سمجھنا مشکل، فقہ کے مسائل، ایک مثال رکھ رہا ہوں، 2 مثالیں رکھ رہا ہوں۔ کرنسی نوٹس ہیں، جب آپ کی کرنسی جو ہے وہ پاکستانی کرنسی اور ڈالرز، اس سے ہم ڈالر خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے؟ آج تو سارے علماء کہتے ہیں خرید سکتے ہیں، پہلے اس میں اختلاف تھا۔ جواب تو 2 ہی ہوں گے کہ یا تو یہ ہوگا کہ جائز ہے، یا یہ کہا جائے گا کہ نہیں جائز ہے۔ 2 ہی جواب ممکن ہے، لیکن اصل میں تو 50% تو پروبیبلٹی ہے کہ ہر ایک صحیح جواب دے دے گا، ہاں یا نہ کے اندر۔ جنہوں نے ہاں کہا ان کا جواب صحیح، درست۔ لیکن اصل میں اس سوال کا جواب دینے کے لیے یہ جاننا ضروری کہ کرنسی کیا چیز ہے۔ وہ خالی کاغذ کے کچھ
چھپے ہوئے پیسز ہیں، اس کو ویلیو کیسے مل گئی؟ گورنمنٹ آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے، حکومت آپ کو مہیا کرا رہی ہے، ان نوٹوں کو چھاپ کر کسی کے اوپر پرنٹڈ ہے 100، کسی کے اوپر پرنٹڈ ہے 1000، ان کی ویلیو میں فرق کیسے ہو گیا ان پیپر کے پیسز کے اندر؟ ریزرو بینک کا تعلق کیا ہے باقی دوسرے بینکنگ سسٹم سے؟ وہ کیا ایشورنس دیتے ہیں جو کچھ وہ چھاپ کر دیتے ہیں اس کرنسی کے اگینسٹ؟ ان ریزرو بینکس کا مختلف ممالک کے ورلڈ بینک سے، عالمی بینک سے ریلیشن شپ ان کی کیا ہے؟ جب تک یہ ساری چیزیں نہیں معلوم ہو، انفلیشن کیسے ہوتا ہے، افراط زر کیسے ہوتا ہے، کسی ملک نے اگر کرنسی زیادہ پرنٹ کر دی جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا تو کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، جب تک یہ سارے سوالات کے جوابات نہیں معلوم ہو، یہ نہیں معلوم ہو، تو ایمانداری سے یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اس کرنسی کو ایکسچینج ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ ضرورت ہے اس بات کے جاننے کی۔ یہ اب انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے علوم، یہ دین کا حصہ نہیں بچا، دینی علم کا حصہ نہیں بچا، اس کا استعمال ضروری ہے، اس کا جاننا ضروری ہے فیصلہ کرنے کے لیے۔ ایک اور مثال میں دے رہا ہوں، وراثت کے ہمارے قوانین، ترکہ کیسے تقسیم ہوگا جو چلے آ رہے ہیں، جب ترکہ تقسیم کیا جاتا ہے ان قوانین کے ذریعے جو ہمارے دارالعلوم اور مدارس کے جو علماء حضرات ہیں، ان علوم کے جاننے والے، وہاں جو کچھ پڑھائے جاتے ہیں، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کچھ بچ جاتا ہے، پورا پورا ڈیوائڈ نہیں ہو پاتا، اور یا کچھ بڑھ جاتا ہے۔ وہ حصے اللہ نے بتائے کہ تقسیم کیسے کیے جائیں گے، کتنے ویسے کرنے ہیں۔ اب اگر کسی کا اگر انتقال ہوا، کوئی صاحب فوت ہوئے، کوئی کسی خاتون کا انتقال ہوا، ایک شوہر ہیں ان کے، قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ بچے بھی ہیں، والدین بھی ہیں، تو قرآن نے واضح کیا کہ ان کو ترکے میں 1/4 دیا جائے گا، ہاف دیا جائے گا، ان کو آدھا دیا جائے گا، بچے بھی ہیں تو 1/4 دیا جائے گا، ان کے والدین کو 1/6 دیا جائے گا، چھٹا حصہ، اور بچوں کو اگر مثال کے طور پر بچوں میں 3 لڑکیاں ہیں، والدین کو دونوں کو چھٹا چھٹا حصہ ملا کر 1/3 ہو گیا، اور اگر 3 لڑکیاں ہیں ان کی تو سب کو ملا کر 2/3 دیا جائے گا، لڑکا کوئی نہیں ہے۔ یہ تینوں باتیں قرآن نے بتائی۔ اب 2/3 بچیوں کا، 1/3 والدین کا حصہ پورا ہو گیا۔ ابھی دینا تھا 50% شوہر کو بھی، اتنا گھٹ گیا، اب اس گھٹت کو جتنا گھٹ گیا برابر سے تقسیم کر دیتے ہیں باقی سب پر بھی، سب کا گھٹ جاتا ہے، کسی کو اتنا نہیں ملتا جتنا اللہ نے بتایا تھا۔ اب اگر صرف یہی تک بات رہتی، ان علوم کا استعمال بالکل نہیں کریں، بالکل اپنی جیسی ان کی انڈیپینڈنٹ سوچتی چلی آ رہی تھی، پیچھے سے چلی آ رہی اور سب اس کو اڈاپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو جو کچھ قرآن نے بتایا تھا اس کا صحیح امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا۔ ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کو حساب نہیں آتا تھا رشتے کیسے کیسے ہوں گے، نعوذ باللہ، اس حساب نہیں آتا تھا کہ وہ صحیح ڈیوائڈ نہیں ہو پائے گا اور صحیح تقسیم نہیں ہو پائے گا۔ یہ معمولی درجے کی کیا میتھمیٹکس نہیں آتی تھی؟ یا یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ جو کمبینیشن ہے، پرمیوٹیشن کمبینیشن، یہ بدل جائیں گے، کبھی اگر ایسا ہو گیا تو کہیں اس پہ شارٹیج آ جائے گی کہ کوئی اور کمبینیشن ہو تو بڑھ جائیں گے۔ نہ بڑھنا چاہیے نہ گھٹنا چاہیے اگر اللہ نے بتایا۔ علم دنیا جسے کہا جاتا ہے کہ یا کائنات کا علم، اس کو جب ہم نے دین سے الگ کر لیا، وہ دین کا ایک حصہ تھا، جب ہم نے دین سے الگ کر لیا تو خود جسے وہ آج دین کا علم کہتے ہیں اس کی تفہیم مشکل ہو گئی۔ قرآن کی آیات کا تھوڑے نہیں بہت بڑے حصے کے اندر صحیح مفہوم سمجھنا مشکل ہو گیا، بہت محدود معنی رہ گئے۔ پھر میں نے فقہ کا ذکر کیا تھا، ابھی ایک مثال دی تھی کرنسی نوٹس کی۔
یہ طے کیا ہی نہیں جا سکتا جب تک علم نہ ہو فائنینشیل سسٹم کا. اس وقت تک یہ طے نہیں کیا جا سکتا کہ ایک کرنسی کو دوسرے سے ایکسچینج کیا جا سکتا ہے یا نہیں. اور ایک چھوٹی سی مثال میں اور رکھ رہا ہوں کہ کتنا محدود رہ گیا علم. شروع کے حصے میں فقہ کے اندر ابتدائی کلاسز کے اندر سکھایا جاتا ہے کہ یا بتایا جاتا ہے، ان میں سے ایک مسئلہ ہے کہ کسی کنویں میں اگر بلی گر جائے اور مر جائے تو کتنے ڈول پانی نکالیں کہ وہ کنواں پاک ہو جائے گا. کنویں تو ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ضرورت رہے کہ اس علم کی ابھی دنیا کے بہت بڑے حصے میں ہیں، کم ہوتے چلے جانا الگ بات ہے. یہ تفصیل نہ قرآن میں تھی کہ کتنے ڈول پانی نکالنے سے کنویں کا پانی پاک ہو جائے گا، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث سے ہمیں معلوم ہوئی. غور و فکر کیا گیا. جب پانی کنویں میں سے نکالا جاتا ہے تو نیچے سے پانی آتا رہتا ہے اور ریپلیس ہوتا رہتا ہے وہ پانی. تجربے سے معلوم ہوا، ایج اولڈ ایکسپیرینس تھا یہ، کہ کتنا پانی نکال دیں کہ کنٹامینیشن سارا ختم ہو جائے گا، کثافت ساری ختم ہو جائے گی، ناپاکی گندگی، اور اب صاف پانی جو ہے اس کو ریپلیس کر چکا، بدل چکا آ گیا. یہ تجربے سے معلوم ہوا. اس تجربے کی بنیاد پر فقہاء نے طے کیا کتنے ڈول کنویں میں سے پانی نکال دیا جائے کہ کنواں پاک ہو جائے. درست تھا وہ. اب کائنات کا علم انسان کا آگے بڑھا. پہلے لوگ کنویں کھودتے تھے. میں ہندوستان کے بارے میں جانتا ہوں، ایک مثال وہاں کی دوں، یہاں کے دریاؤں کے بارے میں جانتا ہوں. بھارت کے بارے میں کہ یہاں دہلی کے پاس جمنا ایک دریا ہے، وہ بہ رہا ہے. دہلی کی آبادی ہے 2 کروڑ کے لگ بھگ، اس وقت 1 کروڑ 87 لاکھ کے قریب. اور ساری دلی کے لوگ اب جمنا کا پانی استعمال کرتے ہیں، اور جمنا کے پانی میں ان کے سیویج کا ویسٹ جاتا ہے. 2.25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کا سیویج کا پانی جمنا میں گر رہا ہے جا کر. ہمارے یہاں ہندو صاحبان جو ہیں وہ اپنے مردوں کو بہت سے بہاتے ہیں اس کے اندر، بہت بڑی تعداد میں، اس لیے کہ وہاں 81%، 81% تو ہندو ہیں دلی میں. اس میں سے بہت بڑی تعداد، سب نہیں، وہ جمنا میں بہاتے ہیں. اس کے اندر دلی اور دلی کے آس پاس بہت انڈسٹری ہے. تو جتنی انڈسٹری ہے اس کا سارا پوائزن جو ہے وہ سارا کا سارا جمنا میں جاتا ہے. بعض جگہ تعفن اتنا ہے کہ قریب سے نہیں گزر سکتے. بعض جگہ جہاں پر وہ ویسٹ سارا جا رہا ہے اس کا رنگ پانی کا ایسا ہو گیا کہ اسے ہم کہیں گے کہ یہ براؤن کلر ہے، اور ٹیسٹ اور ذائقے کا تو سوال ہی نہیں کہ اس جگہ سے اٹھا کر کوئی منہ پر رکھنا چاہے. اسی جمنا میں سے وہاں کا واٹر ورکس ڈپارٹمنٹ پانی لیتا ہے پمپس کے ذریعے. اس کا واٹر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں، کچھ چیزیں اس میں سے نکالی جاتی ہیں. وہ پانی پوری دہلی کے لوگوں کو سپلائی ہوتا ہے. اب اسے 2.25 کروڑ لوگ، ہندو بھی، مسلمان بھی، عیسائی اور سکھ، وہ سب اس پانی کو پیتے ہیں، اس سے نہاتے ہیں. مسلمان اس سے وضو کرتے ہیں، طہارت حاصل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں. یہ علم دنیا کا علم کہلانے لگا. دین کا علم وہاں تک محدود رہ گیا کہ کنویں کے اندر اگر بلی گر جائے تو کتنے ڈول پانی نکالے پاک ہو جائے. دین یہاں سمٹ گیا. جمنا کے پانی کو 2.25 کروڑ لوگوں کے لیے کیسے پاک کیا جائے، قرآن اور حدیث میں تو وہ بھی نہیں تھا کہ کنویں کے پانی کو کیسے پاک کریں. اس وقت کے تجربے کے ذریعے طے کیا گیا تھا اور مسئلہ بتایا گیا تھا. یہ علم جو ہے اب دنیا کا علم ہو گیا کہ جمنا کے پانی کو 2.25 کروڑ لوگوں کے لیے کیسے پاک کیا جائے. دین کتنا سمٹ گیا اس حصے کو نکال دینے سے کہ یہ تو دنیا کا علم تھا، اسے دین سے باہر کر دیا گیا. اصل میں تو جتنے علوم ہیں
جسے ہم کائنات کے علوم کہتے ہیں، ان میں سے کسی کو ہم دین سے خارج نہیں کر سکتے۔ دین کو، دنیا کو الگ کرنے کی دین نے کبھی بات ہی نہیں کی ہے کہ اسی دنیا میں رہنا ہے اور اسی دنیا کی چیزوں کو استعمال کرنا ہے، دین اس سے الگ کیسے ہو جائے گا؟ تو پھر دنیا کا علم بھی دین کے علم سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نقصانات دونوں طرف ہوئے۔ ان لوگوں کو جنہیں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس دنیا کا علم ہے، کائنات کا علم ہے، انہوں نے اس کو فضول کہا جو دارالعلوم میں پڑھایا جاتا ہے، اس سے اور آگے بڑھ گئے، خدا کا انکار ہو گیا۔ اب شکوک و شبہات جو ہیں وہ نئی نسل کے اندر آنے لگے، ان میں آپس میں کوآرڈینیشن نہیں بچا۔ ان کی نظر میں یہ فرسودہ لوگ ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، کوئی چیز، کوئی فالٹ بتایا جائے، کوئی خامی بتائی جائے، اس کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ثابت کر دیا جائے تب بھی نہیں تو درست کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان کی نظر میں وہ تمام چیزیں جو ہے بہت سی اس سے کلیش کرتی ہیں اور ٹکراتی ہیں جو یہ لے کر آتے ہیں، تو پھر یہاں انکار شروع ہوئے۔ علم تو ایک ایوولوشنری پروسیس ہے، علم کے اندر تو علم تو ہمیشہ بڑھتا چلا جاتا ہے، کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں نے، پرانے ہمارے بزرگوں نے جو محنت کی تھی اور محنت کرنے کے بعد جو چیزیں دی تھیں، ہم صرف ان کو لیں اور ایوولوشن نہیں ہو، تو وہ جامد جب ہو جاتا ہے، یہاں پر کائنات کا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ چیزیں اسی جگہ اسٹیٹک ہیں، جامد ہیں، تو پھر ان دونوں میں پھر ٹکراؤ ہونا لازم ہے۔ وہ ٹکراؤ کے نتیجے بڑے بھیانک ہیں۔ اب میرے پاس مسلمان گھروں کے بچے آتے ہیں، وہ اپنے گھر والوں سے نہیں کہتے، یہ اپنے گھر والوں سے نہیں کہہ سکتے، جو وہ مجھ سے آ کر پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ سچ مچ ہمیں کسی خدا نے ہمیں پیدا کیا یا ہم نے خدا کو پیدا کر لیا؟ اب میں انہیں نہیں ڈانٹتا کہ یہ خبردار ایمان جاتا رہے گا، توبہ کرو فوراً، ایسی باتیں مت سوچنا۔ زبان سے نہیں کہیں گے، سوچیں گے کیسے نہیں؟ انسان کی سوچ اور فکر پر پابندی لگا، تو جنہوں نے پابندی لگائی، اللہ نے یہ پابندی نہیں لگائی تھی کہ آپ سوچ اور فکر کو دیکھا تھا، سوچ اور فکر کو تو استعمال کرنا تم وحی کے اندر بھی، اس کو بھی لینا تو غور و فکر کرنا اس کے اندر۔ تب وہ غور و فکر والا حصہ جہاں سے رہ گیا، جہاں سے نکل گیا، اور اس سے انہوں نے کہا کہ یہ ہے دین کا علم، تو وہ بڑا محدود رہ گیا۔ اور پھر دین خالی کچھ عبادت، جسے آپ آج عبادت کہتے ہیں، عبادت تو بہت وسیع لفظ ہے، وہ نماز، روزہ اور کچھ تہوار، یہاں بھی دین ادھر سمٹتا چلا جا رہا ہے کہ دین یہ ہے اور اس کا علم یہ ہے، اور اس کے مسائل وہی ہیں جو بتائے جا چکے، بس فقہ کے مسائل وہی ہیں، تفقہ رک گیا، اب غور و فکر آگے نہیں ہوگا۔ ایک شخص سفر کرتا ہے، اپنے شہر سے 25 کلومیٹر دور جاتا ہے، کوئی مزدور کوئی گٹھر باندھ کر پیچھے اپنے، وہ جو پاؤں سے چلانے والی سائیکل، وہ آج بھی موجود ہے، لو چل رہی ہو، ہوا کے جھکڑ ہو، گرم ہوا کے دھولیں، اس کے اندر وہ ادمرا ہو جائے، وہ 25 کلومیٹر جانے کے بعد مسافر نہیں ہوگا، روزہ نہیں چھوڑ سکتا، وہ نماز بھی قصر نہیں کرے گا۔ اور آپ پاکستان سے سوئٹزرلینڈ پہنچ جائیں، چہرے کے اوپر ایک ذرہ دھول کا نہیں آیا، سانس آپ کی ویسی ہے بالکل، اس کے اندر کوئی تغیر نہیں ہوا، ہارٹ بیٹ کم نہیں ہوئی، اپنے ہی اس کے اندر، شہر کے اندر میں وہاں کے فاصلے نہیں جانتا، یہاں دہلی سے بامبے فلائی کیا، 1 گھنٹہ 40 منٹ میں پہنچ گئے، یہ مسافر ہے۔ وہ نماز بھی قصر کر سکتا ہے اور وہ روزہ بھی چھوڑ سکتا ہے اگر چاہے تو، کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں، مسافر ہے۔ اس سفر کے اس وقت سفر جو تھا وہ صرف یا تو ان سواریوں سے تھا، گھوڑے سے یا اونٹوں سے، یا پیدل تھا۔ پیدل مسافر آج بھی ہیں، گھوڑے کے مسافر آج بھی ہیں بہت سے، دنیا کے بہت سے بڑے حصے میں، اور دنیا کے کچھ حصوں کے اندر اونٹوں کے مسافر بھی آج بھی ہیں، بیل گاڑیاں آج بھی ہیں دنیا میں بہت سی جگہوں پر، کاریں بھی ہیں، پلینز بھی ہیں، اس سے زیادہ رفتار کی سواریاں اور آگے آ جائیں گی۔ پہلے جو مشقت ہوا کرتی تھی ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں، اس میں علماء نے لوگوں کی آسانی کے لیے، اس وقت دور کے فقہا نے
لوگوں کی سہولت کے لیے مائلج دے دی. اتنا فاصلہ تم طے کرو گے تو مسافر ہو جاؤ گے. انہوں نے یہ گیج کیا، اندازہ کیا کہ اس کتنی مشقت ہوتی ہے. اپنے دور کے حساب سے انہوں نے درست طے کیا تھا. آج وہ ساری کنوینس بدل نہیں گئی، وہ بھی موجود ہے، اور آپ کے پاس بے پناہ ایڈوانس بہت ہی تیز اسپیڈ کی سواریاں بھی آ گئی. اب بہت کمفرٹیبل سواریاں بھی آ گئی جس کے اندر کوئی تکلیف نہیں. تو کچھ دوبارہ نئے سرے سے غور کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا؟ قرآن یا حدیث نے تو یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ کتنے میل یا کتنے کلومیٹر پر جانے کے بعد مسافر ہوں گے. یہ قرآن نے نہیں کہا تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تھا. یہ غور و فکر کر کے طے کیا گیا تھا اس دور کے اعتبار سے. اسی دور کے اعتبار سے جو طے کیا گیا تھا وہ اب بھی ویلڈ ہوگا. آج بڑا کوئی کمپلیکس فارمولا ہوگا. ان سب چیزوں کو غور و فکر کر کے اور اس میں مدد لینی ہوگی مختلف علوم کے لوگوں کی. پھر بیٹھ کر طے کیا جائے نئے سرے سے کہ کسے مسافر مانے اور کسے نہیں مانے. اس نقطۂ نظر اس پر غور کرنے کے لیے نہیں تیار ہو تو پھر دین اسٹیٹک رہ جائے گا، دین جامد رہ جائے گا، اور پھر یہ لوگ سمجھنے لگیں گے کیا پرانے زمانے کی کچھ باتیں طے کی تھیں اور سوچی تھی اور اسی کے مطابق یہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر طرح طرح کے شکوک شبہات ہوتے ہیں. اس میں جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو ایمان کی باتیں اسے ایسی مان لو. اس میں غور و فکر کی کوئی گنجائش نہیں بچی. تو یہ ایک ایوولوشنری پروسیس، یہ ایک ارتقاء کا عمل رک گیا. اور بہت بھیانک جو اس کے انجام آگے آ سکتے ہیں وہ یہ کہ یہ دو حصے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، جو ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں کرتے. ان کے کرائسس آف کانفیڈنس جو ہے وہ پیدا ہو گیا، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں بچا. ان کی زندگیاں الگ، ان کے طور طریقے الگ، ان کی زندگی الگ، ان کے طور طریقے الگ. یہ نئے سرے سے اب ہمیں اس پر پھر غور کرنا ہوگا اور ایک نئی نسل تیار کرنی ہوگی. جو ہماری موجودہ نسل ہے اسے ایکسپلین کرنا ہوگا، اسے سمجھانا ہوگا کہ دین ہمارا پورا جو کچھ بھی ہم سوچ سکتے ہیں، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، دین تو سب پر حاوی ہے. یہ دنیا اس کا ایک حصہ ہے. اور جتنے علوم جتنے ہیں اور جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں ان سب کو ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کرنا ہوگا. یہ بھی کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں، یہ بھی کچھ شعبے ہیں جو دارالعلوموں میں جن کی تعلیم دی جاتی ہے، وہ بھی انتہائی اہم ہے. لیکن وہاں پر اگر غور و فکر والا حصہ نکل گیا ہے تو اسے لانا ہے واپس. اور یہ حصہ بھی جو ہے یہ بے پناہ اہم ہے، کائنات کا علم اور اسے استعمال کرنے کا علم، اسے استعمال کرنے کے بعد پاور میں آنے کا علم. اقتدار ہوگا جب ایمان ہوگا اور اس کے مطابق عمل ہوگا. پاور تب ہے. قرآن نے ہمارے یہاں قرآن نے دنیا سے دوری اختیار کرنے کے لیے تو کبھی کہا نہیں تھا. اس حصے کو تو الگ کر دیا گیا نا دنیا کو دین سے. تو ہمارے یہاں نیک لوگوں کا تصور یہ بن گیا، اچھے بڑے متقی پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو مسجد کے کونے میں بیٹھے رہتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہی نہیں کبھی. وہ ہر وقت وہ تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے. یہ تو نام بھی بدل گئے، اصل میں تو تسبیح کا مطلب ہی نہیں ہوتا. ایرانی چیز ہے جو آئی تھی، مجوسیوں سے آئی تھی. ہندوؤں کیا ہوتی تھی مالائیں. کوئی حرج نہیں اگر آپ کاؤنٹنگ کے لیے ہاتھ میں لیتے ہیں، لیکن اسے تسبیح کہنے لگے. تسبیح کا تو یہ مطلب ہی نہیں تھا. اس چیز کو تسبیح کہا ہی نہیں جا سکتا. الگ بحث ہے، میں پھر موضوع بدل جائے گا، میں مطلب بیان کروں گا. تو ایک کونے میں، اب میں وہی زبان استعمال کر رہا ہوں جو بولی جاتی کہ کونے میں تسبیح جو ہے وہ پڑھتے رہیں. کوئی آئے تو کم سے کم بولیں، کم سے کم بات کریں. دنیا سے گھن کھاتے ہوں، کپڑے جگہ جگہ سے مسکے ہوں. یہ تقوی کی اور پرہیزگاری کی یہ انتہا ہے، یہ پیک ہے. بہت متقی انسان ہے، دنیا سے تو نفرت کرتا ہے. ہمیں دنیا سے نفرت کب سکھائی تھی؟ جب ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی حسنات عطا فرما. ہمیں تو دنیا کو کنٹرول کرنے کی بات کہی گئی تھی. اور قرآن نے بڑے سخت الفاظ میں یہ سوال کیا تھا کہ ان سے پوچھو کون کر رہا ہے یہ. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ. ان سے پوچھو کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زینت نکالی تھی زمین سے، یہ حرام کون کر رہا ہے؟
ایمان لانے والوں کے لیے بھی ہے یہ اس دنیا کے اندر، یہ زینت جو اللہ نے نکالی ہے، قیامت کے دن صرف ان کے لیے ہے، دنیا میں تو ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، لیکن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہے، اور قیامت میں صرف یہ زینت جو ہے صرف ایمان لانے والوں کے لیے۔ اس سے گنگانے کی بات کہاں تھی، نفرت بات کہاں تھی؟ یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ یہ دنیا کو خارج کر دیا گیا دین میں سے، یہ دنیا جو ہے یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ وہ سارے علوم جو وہاں پر پڑھائے جاتے ہیں بے پناہ اہم ہیں دارالعلوموں میں، یہ سارے علوم جو مختلف یونیورسٹیز کے اندر الگ الگ شعبوں کے اندر جس کی تعلیم دی جاتی ہے بے پناہ اہم ہے، ان کا آپس میں کوآرڈینیشن ہونا چاہیے تھا، ان کے اندر آپس میں ایک تعاون ہونا چاہیے تھا۔ بہت سی چیزیں سمجھنے کے لیے ضرورت پڑے گی کائنات کے علم کی، قرآنی علوم کے، بہت سی چیزوں کو سمجھنے کے لیے، یہاں پر دنیا کی چیزوں کو ان کو استعمال کرنے کے لیے، کائنات کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی وحی کی رہنمائی کی۔ ان کا رشتہ ٹوٹتا اور چلا جا رہا ہے، یہ رشتہ ٹوٹ نہ جائے۔ ہمیں بچوں کو سکھانا ہوگا اپنے یہاں سے، اب ہمیں نئے سرے سے بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ دارالعلوموں میں وہ علوم داخل کیے جائیں، وہ علم دنیا کہتے ہیں، کائنات کا علم، اور ایسے نہیں داخل کیے جائیں، اس کائنات کے علم سے تشریح ہوگی ان چیزوں کی، بہت سی قرآن کی آیات کی، اسے سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اور وہ لوگ جو یونیورسٹیز کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو جوڑا جائے کہ قرآن تمہاری زندگی کے لیے ہدایات فراہم کرتا ہے، بے پناہ اہم ہے۔ اور میں مسلمان بچوں اور بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے یہاں مسلمانوں کیا یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن عربی کے اندر پڑھنا سیکھ لیں، اس سے آگے کچھ نہیں۔ بس اب پاکستان میں تو لوگ اردو جانتے ہیں، اردو پڑھنا جانتے ہیں، یہاں مسلمان اردو سے کٹنے لگے ہیں، تو وہ قرآن پڑھنا اتنا مشکل ان کے لیے نہیں ہے، اسکرپٹ جو ہے وہ ملتا جلتا ہے عربی کا، بس اس کے آگے ختم۔ عربی زبان نہیں آتی، کیوں نہیں آتی؟ انگلش کیوں آتی ہے؟ جو کچھ اور اپنے اداروں کے اندر پڑھتے ہیں وہ کیوں آتا ہے جہاں جہاں پڑھتے ہیں؟ آن این ایوریج ایک بچے کو اپنے کیریئر کے لیے آپ جو تعلیم دلانا چاہتے ہیں اس کے اندر وہ نرسری کلاسز سے لے کر آج اپنے ہائر ایجوکیشن تک کم از کم 20 ایئرز 20 سال تک کم از کم ایوریج 10 گھنٹے روز محنت کرتا ہے، تب اس کا کچھ کیریئر بنتا ہے۔ اور جو بیچ میں رہ جاتے ہیں ان کا کیریئر اس جگہ تک نہیں بن پاتا جو وہ پلان کرتے ہیں۔ وہ لوگ جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے نہ رہ جائیں۔ نرسری کلاسز سے لے کر ہائر ایجوکیشن تک 20 سال 10 گھنٹے روزانہ محنت کی تھی، تب کچھ اچیومنٹ ہوا تھا، دنیا کے لیے کیا تھا، بہت اچھا کیا تھا، کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ کے آپ سے یہ حساب نہیں لیا جائے گا کیا کہ وہ آ سکتا تھا تمہیں عربی نہیں آ سکتی تھی؟ انگلش کیسے آ گئی؟ بہت سے لوگوں کو جرمن کیسے آ گئی، فرینچ کیسے آ گئی؟ پھر عربی کیوں نہیں آئی؟ جب وقت نہیں تھا۔ آپ نے 24 گھنٹے ہی تو دیے تھے، اللہ نے 24 گھنٹے دیے تھے، 24 گھنٹے میں ہماری یہ ضرورتیں پوری ہو یا ہم بھی کر لیتے کہ عربی بھی سیکھتے۔ عربی مت سیکھیے، قرآن بھر کی عربی تو سیکھیے۔ قرآن کے اندر محدود الفاظ ہیں، لمیٹڈ، ریپیٹ ہوئے، اگر کچھ اصول معلوم ہو جائیں تھوڑے سے تو ان اصولوں کو اپلائی کرنے کے بعد وہ سارے الفاظ کے معنی آ سکتے ہیں۔ 2000 ورڈز ہیں ٹوٹل، بس ان کی کچھ فارمز چینج ہوتی ہیں، ان کے معنی صرف اتنے الفاظ کے معنی معلوم ہو جائیں، وہ عربی انشاء نہیں آتی ہو تو قرآن کے پورے قرآن کے کم از کم آپ کو معنی معلوم ہو جائیں گے، آپ کا کسی بھی لیول کے اوپر ایک غور و فکر شروع ہو جائے گا۔ یہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ روزانہ دینے کے بعد 2 سال میں ہو سکتا ہے۔ قرآن کا ترجمہ جاننے کے لیے یا قرآن بھر کی عربی جاننے کے لیے 1 گھنٹہ نہیں تھا آپ کے پاس، صرف 2 سال کے لیے وقت نہیں تھا۔
اپنے کیریئر کے لیے وہ ہمیں جتنا وقت چاہیے تھا اس میں سے یہ نہیں نکل پا رہا تھا کہ 2 سال کے لیے 1 گھنٹہ ہم نکال سکیں. آپ کے بزنس کے لیے، آپ کے اور کاموں کے لیے وہ 24 گھنٹے کم پڑ رہے تھے. وقت اتنا نہیں تھا کہ 1 گھنٹہ نکال سکیں 2 سال کے لیے. قرآن بھر کے قرآن کے الفاظ کے معنی کی عربی آ جائے گی، چاہے آپ کو قواعد نہ آتے ہو، گرامر نہ آتی ہو، تو اللہ کے یہاں سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ کیوں نہیں آتی تھی. قرآن نے ہم سے کہا، اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی کی استطاعت سے زیادہ کا اس کو مکلف نہیں کرتا. یعنی جتنی کیپیبلٹی ہے، جتنی اہلیت ہے اور جتنی صلاحیت ہے، صلاحیت تو اللہ کی دی ہوئی ہے، سرکمسٹانسز اور حالات بھی اللہ کے دیے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کا حساب نہیں لے گا جن سرکمسٹانسز میں پیدا کیا تھا اور رکھا تھا، اور جتنی صلاحیت اس نے دی تھی اس سے زیادہ کا حساب نہیں لے گا. یہ اللہ نے ہمیں یقین دلا دیا. لیکن اس کا ایک مطلب اور بھی ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جتنی آپ کو صلاحیت دی گئی تھی اتنے کا پورا پورا حساب دینا پڑے گا. اس کا حساب، اگر آپ کے پاس وہاں پر ایسے لوگ نہیں تھے موجود جو سکھا سکیں آپ کو قرآن کے الفاظ بھر کی، قرآن کے لفظی معنوں کے الفاظ بھر کی 2000 الفاظ کے معنی آپ کو یاد کرا سکیں اور کچھ تھوڑے سے رولز بتا دیں کہ کیسے یعلمون کے یہ معنی ہوتے ہیں، پھر تعلمون کے ایسے معنی ہو جائیں گے، اس کے اوپر اسی وزن کے اوپر یفعلون کے یہ معنی ہوتے ہیں، آپ خود کرتے چلے جائیں گے، تفعلون کی کچھ مثالیں دے دیں گے، سمجھ میں آ جائے گا. تو کل 2000 الفاظ کے معنی یاد کرنے کے بعد پورے قرآن کا مطلب جو ہے وہ آسانی کے ساتھ میں سمجھا جا سکتا ہے. یہ 2 سال میں آ سکتا ہے. 1 گھنٹہ روزانہ دینے کے بعد اس کا وقت نہیں تھا. صلاحیت تھی، ارے وقت نہیں تھا ہمارے پاس. کیسے حساب دیں گے جب صلاحیت دی تھی؟ آپ مکلف ہیں. یہ نہیں بتایا جاتا آپ کو کہ یہ بھی فرض ہے، انہیں فرض نہیں سمجھتے. اس کا حساب دینا ہوگا کہ یہ کیوں آپ کو سوئس لینگویج کیوں آتی تھی، آپ کو جرمن کیوں آتی تھی، آپ کو فرینچ کیوں آتی تھی، آپ کو انگلش کیوں آتی تھی، آپ کو پوری عربی کی بات نہیں، صرف قرآن کے الفاظ بھر کے عربی نہیں آ سکتی تھی، آپ کو کیوں نہیں آتی تھی؟ کیسے حساب دیں گے؟ فرض نہیں ہے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارا دستور ہے، ہمارے لیے ہدایات ہیں. وہ ہدایات جو ہیں وہ ہم نے چھوڑ دیا کچھ اور لوگوں کے لیے کہ آپ انسٹرکشن ہمیں دیجیے گا، آپ سمجھ لیجیے گا، ہم ادھر چلے گئے. اتنا تو کرتے. یہ جیسے کسی ایک ڈسپلن میں جاتے ہیں، دوسری چیزوں کی کوئی جنرل نالج ہونی چاہیے. جی کے یہ جی کے بھر کی چیز ہے، جنرل نالج بھر کی چیز ہے جس کا حاصل کرنا ضروری تھا. تو ہماری یونیورسٹیز کے طلبہ جو ہیں وہ قرآن کو ابھی تو ترجمے کے ساتھ میں پڑھے، لیکن اصل میں تو ترجموں میں بھی بامحاورہ زبان ہوتی ہے. براہ راست لفظی معنوں کے ساتھ میں وہ سارے معنی سمجھ لیں، بہت خزانے نکلیں گے، آپ نکالیں گے. میں پھر آپ کو ایک مثال دوں. میرے کزن ہیں، ان کی ہابی تھی بی کیپنگ. وہ باکسز جو ہیں وہ اس کے اندر وہ شہد کی مکھیاں وہ پالتے تھے. اب وہ انہوں نے قرآن شریف کی جب وہ بڑھ گئیں تو ان کے ذہن میں آیا کہ اس کو تھوڑی سی اس کی باٹلنگ کی جائے اور سیل بھی کی جائے. ایک دن میرے پاس آیا، کہنے لگے قرآن شریف میں شہد کی مکھی کا کوئی ذکر ہے کہیں؟ میں نے کہا ایک سورت کا نام سورہ نحل. وہ اصل میں میرے پاس اس لیے آئے تھے اس نیت کے ساتھ میں کہ کچھ مل جائے، ایسا سلوگن قرآن سے کچھ چیزیں لے کر کے وہ کے اوپر کام آئے، سیل کے اندر کام آ جائے. میں نے 2 آیات انہیں نکال کر دی سورہ نحل کی اور اس کے ترجمہ ان کو بتایا. اس میں انہوں نے ایک سوال کیا مجھ سے. اس سوال کے یہاں پر وقت نہیں کہ میں پوری بات کو سمجھاؤں. ایک لفظ کے صرف ایک لفظ کے معنی کی تشریح کی ہے کہ مما یعرشون، اللہ نے حکم دیا شہد کی مکھی کو چھتے کہاں کہاں بنانا، پیڑوں پر بنانا، پہاڑوں پر بنانا. اور کہنے لگے اس کا کیا مطلب ہے؟ میں ذرا سا رکا. میں نے کہا یہ عرش سے بنا یہ لفظ، عرش چھت کو کہتے ہیں، ایک ٹاپ ہو جائے. اس لیے بلندیوں کو بھی کہنے لگے کہ بہت اونچے جگہ پہ بھی بنانا شہد کی مکھی کو اللہ نے وحی کی. اس لیے اسے بیلوں کو بھی کہنے لگے کہ بیلیں اوپر چڑھتی ہیں تو وہ بھی آ گئے. اسی لفظ کے اندر بہت سی چیزیں آ گئی ہیں کہ وہ بیلوں میں یہ بھی وہی کی کہ بیلوں میں بنانا. کہنے لگے بی کیپنگ باکس بھی تو وہی ہے، اس کے الگ الگ کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں، اوپر ایک ٹاپ اور چھت ہوتی ہے، یہ عرش ہوتی ہے اور شہد کی مکھی اس کے اندر اپنا چھتا بناتی ہے.
پھر بات تو صحیح کہہ رہے ہو، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ بھی ہونے جائے، تو ایک ایسا لفظ استعمال کیا تھا جس میں بہت سی چیزیں آ گئی، وہ بھی آ گئی جو مستقبل میں ہونے والے تھے۔ اب وہ تو ختم ہو گئی ان کے ایڈ والی بات۔ میں نے ان سے کہا یہ 2 آیات کے ایک ایک لفظ کے معنی مجھ سے لے لو لفظ، اور اس پر غور کر کے ان 2 آیات کی تفسیر لے کر آؤ۔ وہ جو تفسیر لے کر آئے آپ، حیرت انگیز تفسیر، شہد کی مکھی کی، اس کے اندر جو ٹینڈنسیز ہیں، جو رجحانات ہیں، وہ ساری چیزیں پورا اس آیت کے اندر کہا گیا تھا کہ اللہ نے اس سے یہ کہا کہ تم اپنے راستے بنانا فضا میں۔ کہنے لگے یہ بناتی ہے راستے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے بہت سے باکسز رکھے ہوتے ہیں، وہاں پر ایک مکھی اس میں سے نکل کر جاتی ہیں، یہ ہیفیزٹ نہیں جاتی، آپ کو محسوس ہوتی ہے ادھر ادھر ایسے جاتی ہیں۔ وہ ان کو جس جگہ پر، وہ ایسا نہیں ہوتا جہاں بھی پھول ملے وہاں پر بیٹھ جائیں، وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں، شروع میں کچھ گائیڈ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس کھیت سے لے کر آنا ہے، کس باکس کی مکھی کو کس کھیت کے پھولوں کا رس لے کر آنا ہے، تو پھر باقی جتنے بھی اس باکس کی جتنی مکھیاں سب وہی جاتی ہیں، اور سب اسی روٹ سے جاتی ہیں جو اس نے بتایا ہے، وہ ادھر ادھر گھومتی ہوئی نہیں جاتی، اور اسی روٹ سے وہ واپس آتی ہیں۔ تو کچھ وہاں پر انویزیبل راستے ہیں جو یہ بنا لیتی ہیں۔ اللہ نے کہا تھا کہ اپنے کلام کے اندر کہ یہ اس کو حکم دیا کہ تم وہاں راستے بنانا فضا کے اندر۔ اب یہ راستے تو اسی روٹ سے سب جاتی ہیں، واپس آتی ہیں۔ اگر ایک باکس کو ہمارے پاس 20 رکھے ہوئے ہیں، دن دن سب آ کے اس کے اندر داخل ہو رہی ہیں، اس میں سے جا رہی ہیں، اگر کسی ایک باکس کو ڈسپلیس کر دیں، اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیں، تو وہ جو واپس آتی ہے لوٹ کر اسی جگہ آتی ہے جس جگہ سے اس کو باکس کو ہٹایا تھا، اور اس کے بعد وہ ڈھونڈ کر تلاش کرنا شروع کرتی ہے۔ اس کو بہت دیر میں اپنا باکس ملتا ہے کہ اس کے اندر داخل ہونے، وہ بہت دیر میں ملتا ہے، قریب میں رکھا ہوتا ہے، اسی جگہ پر اس کی انٹری کے، اس کے جس جگہ پر چھوٹی سی اوپننگ ہوتی ہے جہاں سے اس کو انٹر ہونا ہوتا ہے، اس جگہ وہ واپس آتی ہے، کیونکہ یہ راستے ہیں، انہی راستوں سے جاتی ہے، انہی راستوں سے آتی ہے۔ پھر اور بہت تفصیلات تھی اس کے اندر، یہ کسی تفسیر میں نہیں ہے۔ وہ کہیں عربی کے ماہر نہیں تھے، عربی نہیں جانتے تھے، لیکن اگر ان کو ایک ایک لفظ کے معنی معلوم ہو گئے تو اس کے بعد اس کے پاس شہد کی مکھی کا علم تھا۔ قرآن شریف میں تو جیولوجی بھی ہے، قرآن شریف میں باٹنی بھی ہے، قرآن شریف میں زوالوجی بھی ہے، قرآن شریف میں فزکس بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے، میتھمیٹکس بھی ہے، قرآن کے اندر فائن آرٹس کا بھی علم ہے، قرآن کے اندر آرکیٹیکچر کا بھی علم ہے۔ یہ تو انسان کے پاس جتنے علوم ہیں ان سب کا استعمال قرآن کے اندر ہوا ہے جگہ جگہ تذکرے میں۔ اب شہد کی مکھی کا علم جس کے پاس تھا، شہد کی مکھی سے متعلق آیت کی تشریح وہ جیسی کر سکا، وہ کسی دارالعلوم کا کوئی عالم نہیں کر سکتا، وہ صرف وہی کر سکتا تھا۔ ایسی خدمت اللہ آپ سے لے گا کہ آپ لوگوں کو اگر میننگ معلوم ہوں گے تو جن لوگوں کے آپ کی جو فیلڈ ہے، آپ کے جو میدان ہے، اس سے متعلق جو آیات آئیں گی اس کو جتنا آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ چاہے جتنے بڑے عربی کے ماہر ہوں وہ اس کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ جس علم کا وہاں پر استعمال ہوا ہے اس کی نالج آپ کے پاس تھی۔ تو قرآن کا جاننا آپ کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے، اس کا آپ سے حساب لیا جائے گا۔ ایک بات اور میں آخر میں کہوں اس علم کے تعلق سے، قرآن نے علماء کسے کہا ہے؟ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ علماء کرام، اب علماء کرام سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی خاص قسم کی درسگاہ سے جو لوگ فارغ ہیں، یہ علماء کرام ہیں۔ قرآن شریف کے اندر لفظ علماء 2 جگہ آیا بس، ایک جگہ تو بنی اسرائیل کے علماء ہٹ گیا، تو اب ہمارے لیے اصل میں ایک ہی جگہ آیا لفظ علماء، میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ اور ایک لفظ ایک جگہ اور جو عالمون جہاں پر آیا اسے اور دیکھ لیجیے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، سورہ العنکبوت کی سورہ نمبر 29، اس کی آیت نمبر ہے 43۔ اور یہ مثالیں ہیں جو دنیا کے انسانوں کے لیے ہم بیان کر رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں، اس سے پہلے کہ میں نے آیات نہیں لی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر جتنی مثالیں بیان کی ہیں وہ سب اسی کائنات سے لی تاکہ ہماری سمجھ میں آ سکے۔ تو صرف ان الفاظ سے ہی آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے جو کائنات کے اندر جتنی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ان سے جو مثالیں دی ہیں، فرمایا کہ یہ مثالیں دنیا کے انسانوں کے لیے جو ہم دیتے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں، ہم وضاحت کرتے ہیں، یہ ہم نے کیا ہے۔ وما یعقلها الا العالمون، لیکن جو لوگ عالم ہیں صرف وہی عقل کا استعمال کرتے ہیں، دوسرے نہیں کرتے۔ یہ ایک پہلی بات ہوئی کہ عقل کا استعمال کرنا ضروری ہے، صرف وہی عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھیے علماء کیسے کھائیں، اگلی آیت
یہ دو آیتیں ہیں جس میں سے ایک آیت نمبر 27 ہے سورہ فاتر کی، اور اس کے بعد اس سے اگلی آیت کے اندر لفظ علماء آیا. یعنی قرآن میں صرف ایک جگہ تو بنی اسرائیل کے لیے آیا، یہاں پر آیا ہے کہ جسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں علماء کون ہیں. الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا اور پھر طرح طرح کے پھل، سب الگ الگ رنگوں کے. رنگ کا مطلب صرف کلر نہیں ہے، اس کی الگ الگ کوالٹی اور ٹیسٹ، یہ کیسے بدل جاتے ہیں اس کو نہیں دیکھتے تم. اب یہ اتنی بات فرمائی، اس کے بعد پھر آگے کہا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ. اور جیسا پہاڑوں کے اندر تم پتھروں کے الگ الگ کلر، اس سے پہلے آیت نمبر 27 کے اندر بیان ہوئے، وہ بھی بڑے الگ الگ رنگ، پھلوں کے الگ الگ رنگ، انسانوں میں بھی الگ الگ، اور دوسرے اور جانداروں کے اندر بھی الگ الگ رنگ، الگ الگ مزاج. مختلف الوان و کذالک، یہ ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ نے ایسے رکھا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے ڈرنے کا حق تو اصل میں صرف وہی بندے ادا کر سکتے ہیں جو علماء ہیں. اس سے پیچھے سے کیا چلا آ رہا ہے؟ کس علم کی بات چلی آ رہی ہے؟ آسمان سے پانی نازل ہونے کی، طرح طرح کے پھلوں کے اندر الگ الگ رنگ اور الگ الگ مزاج اور ٹیسٹ اور تبدیلیاں ہو جانے کی، چاروں طرف پہاڑوں کے اوپر الگ الگ رنگوں کی دھاریاں ہونے کی، انسانوں کے الگ الگ مزاج اور رنگ ہونے کی، جانوروں کے. اور پھر کہا کہ ان ساری چیزوں کو بتانے کے بعد کہا اللہ سے ڈرنے کا حق تو وہی ادا کریں گے جو علماء ہوں گے، جو علم رکھنے والے ہوں گے. کس علم کی بات ہو رہی ہے؟ کس علم کو رکھنے والوں کو علماء کہا جا رہا ہے. اب ایک تو آپ صرف اتنا ہی کہیں کہ واہ کیا اللہ کی کاریگری ہے، کیا اللہ کی قدرت ہے، کیا اللہ کی قدرت ہے، کیسے کیسے یہ دیکھیے رنگ ہیں الگ الگ. بس دیکھیے اللہ نے پانی نازل فرمایا، پانی کا ایک علم ہے. پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنتا ہے. ہائیڈروجن کمبسٹیبل ہے، خود جلتی ہے، بھڑک جاتی ہے. آکسیجن سپورٹر آف کمبشن ہے، جلنے میں کمبشن کے اندر ہیلپ کرتی ہے. یہ پانی بن جاتا ہے، یہ آگ کو بجھاتا ہے. یہ پانی، اس کے اندر عجیب خصوصیت رکھی ہے اللہ نے، دنیا کا بیسٹ سالبل ہے. اس کے اندر میکسیمم چیزیں جس لیکوڈ کے اندر گھل جاتی ہیں وہ اس پانی میں. اگر یہ نہیں ہوتا تو آپ کے کھانے ختم ہو جاتے، سارا ٹیسٹ ختم ہو جاتا. چائے میں شوگر آپ گھولتے رہتے، وہ چائے گھلتی نہیں اس کے اندر. جن چیزوں کے اندر گھلتی اس سے آپ چائے نہیں بنا سکتے تھے، چائے تو پانی ہی سے بناتے. پانی کے اندر آپ شکر الگ سے پھانک لیجئے، پانی میں گھلتی نہیں ہو. پانی میں نمک گھل جاتا ہے، پانی میں شکر گھل جاتی ہے، پانی کے اندر میکسیمم چیزیں ڈیزالو ہو جاتی ہیں. یہ اللہ کی نعمت ہے آپ کے لیے. پانی اللہ نے اوپر سے نازل فرمایا. پانی کیسے کیسے نازل فرمایا؟ اگر وہ پانی سارا نیچے آ جاتا تو دنیا میں ایک بھی نہیں بچتا. وہ اوپر روک لیا جاتا ہے پہاڑوں کی چوٹیوں پر، وہاں اسٹور کیا سارا، بہت اوپر وہاں پر سارا، وہاں سے تھوڑا تھوڑا سا پانی جو ہے وہ بھیج دیتا ہے. کچھ اوپر سے ڈائریکٹ بارش برسا دیتا ہے. وہ بارش بھی جو برساتا ہے وہ اس کا بہت سا حصہ ایبزارب ہو جاتا ہے، بہت سا حصہ ندیوں کے ذریعے سمندر میں چلا جاتا ہے. اگر یہ سارا سسٹم اس ترتیب کے ساتھ میں نہیں ہوتا تو آپ کھیتیاں نہیں کر سکتے تھے، آپ نیچے سے پینے کا پانی نہیں نکال سکتے تھے، ڈرنکنگ واٹر نہیں لے سکتے تھے. پھر وہ ڈرنکنگ واٹر دریاؤں کے ذریعے تھوڑا تھوڑا سا وہاں سے اوپر سے اترتا رہتا ہے اور آپ کو ملتا رہتا ہے. ایک ذرا سا چھوٹا سا ٹکڑا اس میں سے اگر ٹوٹ جائے تو پوری پوری بستیاں بہ جاتی ہیں. گلیشیئر کہتے ہیں اسے. یہ سارا نظام پانی کا ہے. پانی کے علم کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ پانی زیادہ تر سالڈز ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ زیادہ تر چیزیں لیکوڈ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ سالڈ بن جائیں تو وہ بھاری ہو جاتے ہیں، وہ ڈوب جاتے ہیں. لوہا اگر پگھلا ہوا ہو تو اس میں لوہا ڈال دیا جائے تو جو سالڈ حصہ ہے وہ نیچے ہو جائے گا، ڈوبے گا. اس میں اس کا جب سالڈ بنتا ہے، یعنی برف بنتی ہے، تو یہ ہلکا ہوتا ہے، یہ اوپر تیرنے لگتا ہے. اب جگہ جگہ جہاں پر لائف جگہ جگہ موجود ہے، ان جگہوں پہ جہاں ٹھنڈ بہت پڑتی ہے وہاں پہ تو ساری لائف پانی کی اس سے ختم ہو جائے اگر اس کے اوپر برف کی تہ نہیں جم جایا کرے. برف کی تہ جم جاتی ہے اوپر، اندر پانی ہوتا ہے. برف چونکہ ہلکا ہوتا ہے تو اوپر آ گیا، اگر بھاری ہوتا ہے تو نیچے چلا جاتا ہے، وہ پانی سے ہلکا ہوتا ہے. تو اب اوپر جب مائنس میں جاتا ہے ٹمپریچر
وہ اس برف کو کراس ہی نہیں کر پاتا. نیچے پانی رہتا ہے اور پانی میں لائف رہتی ہے. اگر اور چیزوں کی طرح پانی ہوتا تو وہ ساری لائف ختم ہو گئی ہوتی کہ برف نیچے بیٹھ جاتا تو وہ سب ٹھنڈ سے مر جاتے وہ سارے جتنے بھی زندگی تھی. پانی میں کیا کیا ہے یہ تو ایک بہت لمبا علم ہے پانی کا. تو جو اسے اپریشیٹ کر سکے اللہ نے اسے نازل فرمایا ہے وہ ہوگا. وہ جتنا اللہ اس کے اندر جو خشیت پیدا ہوگی اللہ کے لیے وہ خالی اتنی سی بات سے نہیں ہوگی کہ دیکھو اللہ نے پانی اوپر سے نازل کیا. پھر ایسی پہاڑوں کا علم ہے الگ الگ رنگوں کا, میں نہیں بیان کر رہا یہاں. ایسے انسانوں کے الگ الگ رنگوں اور مزاجوں کا علم, کن جینس کے ذریعے کیسے کیسے لوگوں کے کلر ہوتے ہیں. جانوروں کے سفید وائٹ بلی ہے, آپ کے یہاں ایک وائٹ بلا ہے اور ان دونوں سے بچہ پیدا ہوا بلیک ہے, یا بلیک ہی ہے وہ دونوں اور ان سے ایک بچہ پیدا ہوا وائٹ ہے. وہ کتنی نسلوں کے بعد جینس جو ہے وہ دوبارہ ریپروڈیوس کرتی ہیں اپنے آپ کو یا ری اپیئر کرتی ہیں, یہ ایک الگ علم ہے. یہ الگ الگ ٹینڈنسیز اور مزاج جو ہے وہ ان جینس کی وجہ سے کیسے کیسے مختلف بن جاتے ہیں. بعض بچوں کے پیرنٹ سے کیوں ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں, بعض کے ویسے ہی رہتے ہیں, ایک الگ علم ہے. ان سب کو بتا, ان سب کو جو جتنا ان علوم کو جانتا ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے اوپر اللہ کی کا جلال طاری ہوگا اور اللہ کی قدرت اس کے اوپر ظاہر ہو سکے گی. کہا کہ علم رکھنے والوں سے زیادہ تو پھر اللہ سے ڈرنے والا دوسرا نہیں ہو سکتا. تو وہ چیزیں جو اوپر سے بیان کرتے چلے آ رہے ہیں ان چیزوں کا علم رکھنا کسی کا ہے علماء. قرآن نے ایک ہی جگہ, قرآن نے صرف ایک جگہ لفظ علماء استعمال کیا اور ان کے لیے کیا کہ جب تک اس دنیا کا علم حاصل نہیں کرو گے, اس کائنات کا علم حاصل نہیں کرو گے تو عالم نہیں ہو سکتے, علماء نہیں ہو سکتے. یہ ایک حصہ تھا اس کا. سورہ العنکبوت کی ایک اور آیت. علم تو آپ نے سمجھا کہ ان تمام چیزوں پر محیط ہے. عربی زبان کو جاننا بھی ایک علم ہے, قرآن کے الفاظ کے معنی جاننا بھی ایک علم ہے, اور پانی کا علم الگ ہے اور پہاڑوں کا علم الگ ہے, اور الگ الگ جانوروں اور انسانوں کے بیہیویئر جو کیسے چینج ہوتے ہیں یہ علم الگ ہے. ایسے کتنے علوم ہیں جدھر قرآن نے اشارہ کر دیا ہے اور کہا کہ ان کا علم حاصل کرو, اور جتنا ان کا علم بڑھتا جائے گا اتنا بڑا عالم بنتا چلا جائے گا. مکمل کبھی نہیں ہوگا کسی کا. جب یہ فرمایا, اور وہ علم اسٹیٹک کبھی نہیں ہوگا, جامد کبھی نہیں ہوگا. پچھلے لوگوں سے جو علم چلا آ رہا ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں, دارالعلوم ان کے اندر, مدارس کے اندر ہم اس کی قدر کرتے ہیں, ان لوگوں سے ہمیں ملا کچھ. اب اس کے اوپر آگے بہت اسکوپ ہے اور بہت غور و فکر کی آگے اس کے اوپر گنجائش ہے, اور ممکن ہے کہ بعض جگہ پر فہم کی غلطیاں رہ گئی ہوں, اور وہ علم اللہ کی کائنات کے اندر جو آیات ہیں اس سے اگر کلیش ہو رہا ہے تو ہم اس کی اصلاح بعض جگہ پہ کر لیں کہ ہمارے سمجھنے میں غلطیاں ہوئی. اس لیے کہ آخری علم تو صرف اللہ کے پاس ہے ہر چیز کا, اور دنیا والوں کا علم کبھی اسٹیٹک نہیں ہوگا, اور کوئی اپنے آپ کو ہی نہیں کہے گا کہ میرا علم اس کے اندر زیادہ ہے. قرآن شریف کے اندر ایک بات کہی اللہ نے, فرمایا فوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے سے اوپر ایک اور علم والا ہے. کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کا علم زیادہ ہے, اس سے اوپر کہیں نہ کہیں ایک اور علم والا ہے. اوپر علم والا کیسے ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر علم اسٹیٹک ہوگا تو بس وہاں آ کے رک جائے گا سب کا علم, اب اس سے اوپر کسی کا جائے گا ہی نہیں. تو علم لگاتار اس کا ایوولوشن ہوتا ہے اور ارتقا ہوتا ہے. اور پھر یہ آیت جو اس وقت آپ کے سامنے ہے, اب سمجھا آپ نے کہ اللہ کی آیات کائنات میں بھی ہیں, یہ بھی سمجھا آپ نے کہ قرآن شریف یہ کہہ رہا ہے کہ ان سب کو ان پر اس کائنات کے اوپر جو جتنا غور کرتا چلا جائے گا, اس کائنات کا علم جتنا بڑھتا چلا جائے گا, ان علماء سے زیادہ خشیت والے تو دوسرے لوگ نہیں ہوں گے, ان کے اندر خشیت زیادہ ہوگی, بشرطے کہ یہ اس سے دور نہیں ہٹ گئے ہوں, انہوں نے اپنا ڈپارٹمنٹ الگ نہیں کر لیا ہو کہ یہ کائنات کا علم دنیا کا علم الگ ہے, وہ دین کا علم کچھ الگ ہے. وہ اس کی گائیڈنس کے, قرآن کی گائیڈنس اور قرآن کی رہنمائی اس پر غور کرنے والے ہوں, تو جتنا وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے وہ علماء دوسرے نہیں ہو سکتے. وہ علم والے ہیں, انہیں علماء کہا کیا. اور پھر یہ آیت جو آپ کے سامنے بلوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم, وہ آیات کھلی کھلی نشانیاں. تو اب علم تو آپ نے سمجھ لیا کسے کہتے ہیں. علم صرف اسے نہیں کہتے جو ہم عربی زبان پہ جاننے کو, یہ کھلی کھلی اللہ کی آیات جو ہیں نشانیاں ہیں, اللہ کی آیات کھلی کھلی ان لوگوں کے سینوں کے اندر ہیں جو علم والے ہیں. وہ ان کے سینوں سے نکلیں گی, ابھی ہیں وہاں پر, وہ نکلتی چلی جائیں گی, باہر آتی چلی جائیں گی. یہ سائنٹسٹ بھی عالم ہیں اگر یہ سمجھ لیں کہ علم کا مقصد کیا تھا. بہت بڑے اونچے درجے کے عالم ہوں گے اگر علم کا مقصد سمجھ لیں اور رہنمائی وہاں سے لینے کے علم کو کیسے استعمال کرنا تھا. علم کے بارے میں اتنی باتیں عرض کرنے کے بعد بس میں یہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ
یہ ہمارے ہاں جو ٹکراؤ تک نوبت آ گئی اور یہ دو حصے الگ الگ ہو گئے کہ علم دین کے ادارے کوئی اور ہیں، علم دنیا کے ادارے کوئی اور ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے ان کے اندر اب کرائسس آف کانفیڈنس بھی آ گیا، ایک دوسرے پہ اعتماد کم ہو گیا، دوری ہونی شروع ہو گئی جیسا یورپ میں ہوا تھا۔ اس گیپ کو ختم کریے، ختم کرنا ہے، اور ختم ہو جائے گا تو اصل عالم نکلیں گے مدارس سے، اصل عالم نکلیں گے دارالعلوموں سے۔ لیکن بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، اس وقت جو مدارس کے علماء کا جو مزاج ہے، جہاں ایوولوشن رک گیا، جہاں ارتقاء رک گیا، جہاں غور و فکر آگے رک گیا، جو کچھ انہوں نے پہلے کے لوگوں نے سوچا تھا بس اتنا ہی تھا، وہ ان کے مزاج کے اندر یہ اکوموڈیشن نہیں ہے کہ وہ ان سارے علوم کا استعمال کریں اور انہیں ضروری سمجھیں اور اسے سمجھیں کہ یہ علم کا حصہ تھا۔ یہ علم کی تقسیم ایسے نہیں تھی، اصل تو بات یہ کہ علم نفع بخش کون سا ہوگا، یہ تھا، یہ اصل تھی، غیر نفع بخش نہ ہو۔ وہ تو اپنے اندر تبدیلی شاید نہیں لا سکیں گے، جنہیں آپ آج علماء کہتے ہیں، جو لائیں گے مبارکباد، بہت بہت اونچا مقام ہوگا ان کا، لیکن اکثریت ان کی نہیں کر سکے گی، ایسا مزاج نہیں ہے۔ ان کا مزاج ہے کالجز کے بچوں کا، ان کو قرآن کی تعلیم دیجیے، اور قرآن کی تعلیم وہ نہیں کہ صرف آپ نے پڑھنا سکھا دیا، ان سے کہیے غور و فکر کرو، سوچو، غور کرو، لیکن ان کو یہ سکھائیے کہ قرآن کے کس لفظ کے کیا معنی ہے، یہ 2 سال میں سیکھ لیں گے 1 گھنٹہ دے کر۔ ان ٹیوٹرز کو تلاش کیجئے جو اس کی ٹریننگ دے سکے، وہاں پر نہیں ہے دوسری جگہ سے بلوائیے جو سب کو سکھا دیں۔ آئندہ جو دور آ رہا ہے وہ ان کا ہے، افادیت ان کی ہے دین کی ترقی کے لیے، اور دنیا کے اندر جو اسلام کو چھانا ہے، ان لوگوں کی افادیت ان سے زیادہ ہوگی جو یونیورسٹی کے طلباء ہیں، ان کی زیادہ ہوگی، اس لیے کہ یہ اڈاپٹ کر لیں گے، یہ سمجھ لیں گے، یہ تیار ہیں اس کے لیے کہ ہم اسے سیکھیں اور لیں اور اسے استعمال کریں اور اس کی رہنمائی میں ہم اس کو آگے لے کر چلیں، اور وہ تیار نہیں ہے اس کے لیے۔ جو مدارس کے جو علماء ہیں وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم جو کچھ اوپر سے وہ لے کر آئے ہیں، پچھلے لوگوں سے جو کچھ سیکھ کے آئے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں لے، ضروری سمجھیں اسے سمجھنا اور اس کا استعمال اپنے یہاں کریں، وہ تیار نہیں ہے اس کے لیے۔ تو پھر آئندہ جو دنیا آنے والی ہے جس کے اندر اسلام کا غلبہ ہوگا انشاءاللہ، اس دنیا کے اندر یوٹیلیٹی جو ہوگی، وہ دنیا کے اندر اصل میں اگر مفید ثابت ہوں گے تو پھر یہ جنریشن ہوگی، اس جنریشن کو قرآن سے جوڑ دیجیے، اونچے سے اچھا علم ان کو حاصل کرنے کے لیے ترغیب دیجیے، بڑھائیے دنیا کا علم، جیسے کائنات کا علم کہتے ہیں، ساتھ میں قرآن جو ہے وہ ان کے پاس، ان کو قرآن سے نہ کٹنے دے، قرآن کے میننگ سے نہیں کٹنے دے، قرآن کے الفاظ کے معنوں سے مت کٹنے دیجیے، اور پھر یہ جو کچھ لے کر آئیں گے، کتنی چیزیں رک گئی ہمارے ارتقاء کے اندر۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک میں نے جگہ جگہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کے سامنے، ڈاکٹرز کے سامنے میں نے کچھ باتیں رکھی ہارٹ کے سلسلے میں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ہارٹ کا تعلق تفقہ سے ہے، غور و فکر سے، اور آپ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ خالی پمپ ہے اور وہ بلڈ کو پمپ کرتا ہے، بس یہ تو برین ہے جو کچھ کرتا ہے، دماغ کرتا ہے۔ اور قرآن نے ہر جگہ بات کی قلب کی، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے قلوب ہیں، ان کے قلب ہیں، لیکن اس سے وہ تفقہ نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ تو کچھ نہ کچھ ہے۔ اب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جتنے لوگوں کے اس وقت دنیا میں تھوڑے سے لوگ ہیں جن کے ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوئے تھے، ٹرانسپلانٹ اور تو باڈی کے پارٹ تو بہت ہوتے ہیں، ہارٹ بہت کم ہوتا ہے، پھر اس میں سروائیو کرنے والے کم ہوتے ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں۔ اس کمیونیکیشن کے ایج میں ان سب کا ایک دوسرے سے جان پہچان بھی ہو گئے، تعلق بھی ہو گیا، پھر الگ الگ وہ کہتے تھے، کوئی سنتا نہیں تھا، ڈاکٹر سنتے نہیں تھے۔ اب ایک عجیب چیز نکل کے آئی، ایک کامن ان سب کے اندر، کہ ان سب کا جن کے ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوئے تھے، ان سب کے بیسک ایک ان کے جو ٹریٹس تھے، ان کی بنیادی اپنی جو ان کے مزاج تھے، ان میں تبدیلی ہو گئی۔ کوئی جلد باز تھا تو بڑا کوشس ہو گیا، کسی کو غصہ کم آتا تھا، اس کو غصہ زیادہ آنے لگا۔ یہ جو ٹریٹس ہوتے ہیں جو
انسانوں کے اپنے اندر مختلف جو الگ الگ صفات ہوتی ہیں، وہ جو ہوتی ہی ہیں، جو اسے آپ اگر اس میں کوئی غلط ہے تو اسے کنٹرول کیجئے، لیکن رہے گی. یہ ان کے بیسک ٹریٹس بدلنے لگے اور بدل گئے، شخصیتیں بدلی. جن کی آنکھ لگائی گئی تھی کسی اور کی، اس کی شخصیت نہیں بدلی. جن کو گردہ کسی اور کا لگایا گیا تھا، ان کی شخصیت نہیں بدلی. جن کے جسم میں ہارٹ کسی اور کا لگا دیا گیا تھا، اس کی شخصیت بدل گئی. اب یہ سوچا جا رہا ہے، ابھی طے نہیں ہوا، کہ ہارٹ میں کچھ میموری سیلز ہوتے ہیں، وہ میموری اپنی ریٹین کرتے ہیں. یہ خالی صرف پمپنگ انسٹرومنٹ نہیں ہے، اور پھر وہ باڈی کو وہ میموری دیتے ہیں وہ، اور اس کے حساب سے اس سے شخصیت پہ اثرات. یہ ابھی طے نہیں ہوا ہے، لیکن ایک خیال ہے. اب یہ بھی ایک بات آ گئی کہ برین سے ہارٹ کا کمیونیکیشن ون وے نہیں ہوتا، ٹو وے ہوتا ہے. کچھ انسٹرکشن یہاں سے جاتی ہیں، باقی باڈی کو چاہے برین سے چلی جاتی ہو، جیسے آج تک یہ سمجھتے تھے کہ وہ برین ہی گورن کرتا ہے خالی. میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ اس پہ کام کیجئے نا، قرآن نے آپ بتا رکھا ہے پہلے سے. مسلم ڈاکٹرز کیوں نہیں کرتے؟ یہ نان مسلم ڈاکٹرز کو کہنے دیجئے بھی آپ کہ ہارٹ کا کام جو ہے وہ تفقع نہیں ہے. آپ شروع کیجئے اس کے اوپر کام، قرآن نے آپ کو بتایا ہوا ہے. ڈاکٹر ہمارے ایک دوست ہیں کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر جمیل، انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے ہماری ٹریجڈی یہ ہے اصل میں کہ مسلمان ڈاکٹرز جو ہیں وہ کرتے ہیں، یہ میڈیسن کی تعلیم لیتے ہیں اور اپنی پریکٹس شروع کر دیتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، اس سے آگے مقصد نہیں ہوتا. یہ تو نان مسلم ڈاکٹرز ہیں، یہ یوروپین ہیں، یہ مغربی ممالک کے اندر یا ہندوستان کے اندر ہندو ڈاکٹرز ہیں جو ریسرچ سائنٹسٹ بنتے ہیں. وہ نکلنے کے بعد کہیں پریکٹس کر کے پیسے نہیں کمانے لگتے. تو پھر جو ریسرچ سائنٹسٹ بنتے ہیں یہ ان کا کام ہے، یہ ہم لوگ نہیں کر سکتے. ہم تو صرف میڈیسن پہ خود پرسکرائب کرتے ہیں. تو مسلمانوں میں یہ کمی رہ گئی. آج اس دور کو ہم فخر سے یاد کرتے ہیں، ان ناموں کو جو بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے، جس کے اندر الفارابی تھے، الکندی تھے، ابن نفیس تھے، ابن رشد تھے. اس دور کو یاد کرتے ہیں فخر کے ساتھ. اسے اپنا کہتے ہیں کہ مسلم سائنٹسٹ تھے جنہوں نے ساری دنیا کو یہ علوم دیے تھے جس کے اوپر آج کی سائنس بیس کر رہی ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب دنیا کے اندر 132 سائنٹسٹ کے اندر جو ٹاپ سائنٹسٹ 132 تھے، اس کے اندر صرف 11 غیر مسلم تھے اور 121 مسلمان تھے، اور وہ 11 کے 11 اسلامی یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ تھے. اس دور پہ تو فخر کیا جاتا ہے، اور پھر ہم یونیورسٹیوں کو قتل گاہیں کہنے لگے اور واقعی قتل گاہیں بنا دیں انہیں. اس پر ریویژن کی ضرورت ہے. وہ لوگ شاید ریوائز نہیں کریں، مشکل سے کریں گے. یہ جو ماڈرن جسے جدید تعلیم کہتے ہیں، جو یونیورسٹیز کے اندر دی جاتی ہے، آپ اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیے اور پھر دنیا کو کنٹرول کریں گے انشاءاللہ. تب پاور آئے گی، تب صحیح ایمان آئے گا اور تب صحیح عمل آئے گا. بس یہ آج کی گفتگو کا اور آج کا ماحصل تھا، اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دے کہ بچوں کو قرآن کا ترجمہ خود سے، ترجمہ پڑھنا دوسری چیز ہے، ایک ایک لفظ کا ترجمہ آ جائے، یہ کیسے ہم کریں گے؟ اور یہ بہت مشکل نہیں، ارادہ کرنا ہے، شروع ہو جائے گا. اور یہ ضروری تھا. پھر دنیا کو کنٹرول کریں گے. اس کے بعد یہ جنریشن ہے، وہ جنریشن اپنی یوٹیلیٹی ختم کر چکی ان لوگوں کی، اس لیے اگر وہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں. ہم نے بہت فائدہ اٹھایا ان سے، ان کا شکریہ، ان کے احسانات ہیں جنہیں آپ آج علماء کہتے ہیں. یہ جو بچے آپ کے ہیں، یہ ہیں علماء آئندہ دنیا کے. اگر وہ انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بدلا تو یوٹیلیٹی ان کی، ہم نے پرانی چیزیں، پہلے کی چیزیں ان سے لے لی. اب اپنے بچوں کو وہ چیزیں دیجئے کہ وہ یہ جنریشن آگے جائے اور پھر آگے لیڈ کرے، اور اسلام جو ہے وہ واقعی ڈومینیٹ کرے ساری دنیا کے اوپر. السلام علیکم. یہ کوشچن ہے یہاں پر، ارشد صاحب ہیں سوئٹزرلینڈ سے، انہوں نے کیا ہے. If you start with some madrasas to include some knowledge subjects, could you suggest a minimum viable model which can be implemented? جی میں بھی کچھ مشورے دے سکتا ہوں، بجائے اس کے کہ اس وقت میں دوں.
اس پر بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے انسٹیٹیوشنز کچھ ایسے ہوں ایک ہی کیمپس کے اندر ایک پارٹ وہ ہو جو آج جسے ہم کالج ایجوکیشن کہتے ہیں اس کا, ایک پارٹ وہ ہو جیسے آج ہم مدرسہ ایجوکیشن کہتے ہیں اس کا. ان کو بہت سی چیزیں ان کی بھی پڑھائی جائے ادھر کے حصے کی ایس جی کے, ان کو بہت سی چیزیں ان کی پڑھائی جائے جو ایس جی کے ہوں, وہ مین سبجیکٹس نہ ہوں, ان کا آپس میں انٹریکشن بھی رہے اور گفتگو اور بات چیت بھی رہے. اور اس ماڈل کے اندر یہ پھر میں تفصیل سے میں بات کو رکھوں گا. مثلا قرآن کی تعلیم ایسا نہیں ہوگی کہ پہلے سے جو کچھ چلا آ رہا ہے بس اس کو یاد کر لیں اور رٹ لیں, پھر وہ جانے کے بعد استاد بنے تو وہ اپنے شاگردوں کو وہی سکھا دیں. قرآن کی ایجوکیشن تھرو ورک شاپس ہوگی جس کے اندر اسٹوڈنٹس کو جہاں عربی الفاظ کے معنی ان کو آ چکے ہوں گے جو بہت مشکل نہیں ہے, وہ ابتدائی کلاسز تک میں سکھائے جا سکتے ہیں. چھوٹے بچوں کو یہاں پہ سکھوا رہے ہیں بہت چھوٹے بچوں کو, وہ ان کو آتے ہوں گے. ان کو ایک کچھ آیات دے دی جائیں گی کہ اس پر غور کر کے آئیے. الگ الگ گروپ سب بنا دیے جائیں گے, وہ آپس میں پھر ڈسکس کریں گے, پھر کچھ ریزلٹ آئے گا. جو گائیڈ ہوں گے وہ اس بات کو گائیڈ کریں گے کہ یہ آپ اتنے وائلڈ نہیں جا سکتے, آپ کا امیجنیشن جو آپ نے سوچا ہے ان آیات کے سلسلے میں اس لیے نہیں جا سکتا کہ قرآن کے فلاں حصے سے یہ ٹکراتا ہے, اس لیے نہیں جا سکتا کہ یہاں ہدایت آپ کی لمٹس کیا ہیں ان کے اندر رہیں گے. کون بہت قیمتی کچھ باتیں لے کر آئے جو پہلے کبھی نہیں آئی تھی, اس پر غور کیا جائے گا اور آگے لے کر چلا جائے گا. تو یہ قرآن کی تعلیم تو اس شکل میں کہ غور کر کے وہ آئے بجائے اس کے کہ ہم لیسن کو ہی رٹا دیں اور اس کے بعد پھر ہم گائیڈ کرنے کے لیے غور کیا, بہت اچھا کیا, یہ باتیں بہت اچھی ہیں جو نئی سوچی ہے, نئے ایونیوز کھلے. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ نہیں یہاں تک ہم نے اس کو نہیں لے جا سکتے, اس کے یہ ریزن ہیں, یہ وجوہات ہیں. اس شکل میں قرآن کی تعلیم ہو, فقہ رٹایا نہیں جائے کسی ایک خاص مسلک کا, تفقہ سکھایا جائے کہ غور و فکر کیسے کریں ان چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد. یہ دینی تعلیم کا ماڈل ہوگا. یہ میں نے بہت مختصر رکھا ہے, اس کو بات کو پھر ہم اور ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن صرف میں ہی نہیں, اس میں بہت سے ایکسپرٹس کو لیں گے جو کھلے ذہن کے ہوں, جن کی باتیں سمجھ میں آتی ہوں. اس میں جو کالج ایجوکیشن آج کی کہلاتی ہے ان کے ایکسپرٹس کو بھی ساتھ میں لیں گے. ماڈل ان کے ساتھ میں مشورے سے بنے گا. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ یہاں پر کچھ حصہ اس کا رکھا جائے گا سائنس کی تعلیم کے ساتھ میں, یا جو کوئی بھی اور آج دنیا کے علوم کہلاتے ہیں, یونیورس کی نالج کے ساتھ میں کچھ ایک یہ پارٹ ضروری ہوگا کہ وہ قرآن کے میننگ جانتے ہوں, اور تھوڑا سا اور کچھ ان کی جی کے اور جنرل نالج کے گائیڈنس اور ہدایت کیسے ہم لیں. اور وہاں پر وہ جو مدرسہ ہوگا اس کے اندر اس پیٹرن کے اوپر جو میں نے ابھی کہا کہ ان کو قرآن کی تعلیم وہ لیں یا فقہ کی تعلیم وہ لیں, ان کا انٹریکشن بھی لگاتار ان لوگوں سے آپس میں ایک دوسرے سے ملتے رہیں. پھر زیادہ ڈیٹیل تو ہم پھر کبھی ڈسکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ. میں نے مختصر سے ایک بات رکھی جس میں اور بہت سے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں, یہ خالی نہیں کہ صرف میری ایک رائے, یہ صرف اتنا نہیں کہ میری اکیلی. کوشچن ہے ایک آیا ہے کہ پلیز کین یو ریکمینڈ آن لائن پلیٹ فارم فار عربک لرننگ. کیا عربی سیکھنے کے لیے کوئی آن لائن پلیٹ فارم آپ کوئی بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہاں پر سکھائی جا رہی ہے پابندی کے ساتھ میں؟ تو جس چیز کے لیے میں نے عرض کیا وہ عربک لینگویج نہیں تھی. عربک لینگویج تو پھر اپنے آپ میں ایک اس کی انشاء اور اس کا جو اور دوسرے اس کے حصے ہیں ادب کے. قرآن کے معنوں بھر کی عربی اتنی تو ہر ایک کو آ جانا چاہیے. یہ کوئی آن لائن پلیٹ فارم تو نہیں ہے اس وقت ایک بھی, لیکن آپ کا مشورہ آیا ہے, شروع کر سکتے ہیں, کریں گے انشاءاللہ. تو آپ تمام حضرات کا پہلی بار ملاقات ہوئی آن لائن فیس ٹو فیس. بہت بہت شکریہ اس انویٹیشن کے لیے کہ آپ سے انٹریکشن ہو سکے. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس میں جتنا خیر ہو وہ آپ کو پہنچا دے. صرف سننا نہیں ہے, کچھ کرنا ہے, اور اس میں کوئی شر ہو تو آپ کو بھی اس سے بچائے اور مجھ سے بھی اسے دور کر دے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اس سے اللہ سے دعا ہے کہ اس سے اچھے ماحول میں اور اس سے اچھے حالات کے اندر اور آپ سب کی کیفیات اس سے بہتر ہوں, اور مجھے بھی آپ سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے. انٹریکشن جاری رہے گا, اللہ نے چاہا تو پھر کبھی ملاقات ہو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں پورے فورم کی طرف سے آپ کے بہت شکر گزار ہے. اور مدعے پر آپ نے بات کی, یہاں پہ خاص کر کے یہ جو مدعے باہر آ کے انڈیا سے یا پاکستان سے باہر رہ کے سوئٹزرلینڈ میں یا پھر ان ڈیولپڈ ملکوں میں رہ کے
हमको इसकी खास कमी लगती है। तो जो मुद्दे पे आपने बात की, यहाँ पे उसका जज्बा रखने वाले कई लोग हैं, कई यंग जनरेशन और हमारे कई लोग जो है जो इस तरीके का मुआशरा चाहते हैं अपने अपने खासकर इंडिया में और पाकिस्तान में, जहाँ पे कि मदरस एकदम आइसोलेटेड है और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो टोटल अपोजिट डायरेक्शन में है। और इंशाल्लाह इसके बारे में और हम आपसे राब्ता रखेंगे और ज़रूर कुछ इसके बारे में रहा तो हम आगे कोशिश करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर आपका वक्त देने के लिए हम सबको। हमारी आवाम ने यहाँ पे जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी उसको अच्छे से सुना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह।